اچھا، اس میں صدیق آپ دیکھیں کہ ہماری جو اپوزیشن ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ہر پولیٹیکل پارٹی عوام ہی کی بات کرتی ہے، عوام کی بات کر کے ہی ووٹ لے کر آتی ہے. اس پر عمل کس حد تک کون سی حکومت کرتی ہے، ظاہر ہے عوام اس کے بہتر جج ہیں. لیکن اس وقت جو جنگ جاری ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی عوام کا احساس کر کے اپوزیشن سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض اقتدار کی جنگ ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ عوام کے لیے نکلے ہوتے تو ابھی اب عمران خان صاحب نے ریلیز کیا ہے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ اس کو ویلکم کہتے اور بلکہ اس کا کریڈٹ لیتے کہ جناب یہ ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے اور چلیں دیر ہے درست آئے عمران خان نے ایک درست فیصلہ کیا ہے اور کیا ہمارے دباؤ پر ہے یہ کہتے. لیکن آپ اندازہ لگائیں بلاول نے تو لیا ہے کہ کریڈٹ. جی انہوں نے لیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس وقت جو سپہ سالار ہیں، جو قائد ہیں، کپتان ہیں اپوزیشن کے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا بلاول صاحب نون لیگ ہو. اب آپ نون لیگ کا دیکھیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 74 سالہ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول سستا کرنے پر مذمت ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول مہنگا کیا جائے. اس سے معیشت کی کمر ٹوٹ جائے گی اگر سستا پیٹرول دیا عوام کو مہنگا لے کر. وہی لوگ جو ایک ہفتہ پہلے تک جب پیٹرول بڑھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کی وجہ سے، تو وہ کہتے تھے کہ عمران خان نے پیٹرول بم گرا دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ایک بار بھی وہ لفظ عالمی مارکیٹ نہیں لیتے تھے، نہیں بتاتے تھے لوگوں کو. اب وہ پچھلے 3-4 روز سے بتا رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا اور یہ آپ کو سستا دے کر بڑا آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ ماضی میں دیکھیں جب ایف اے ٹی ایف کے اوپر قانون سازی کرنی تھی اور حکومت نے بات کی اپوزیشن سے کہ ہم نے یہ پاکستان کے لیے قانون سازی کرنی ہے، تو اپوزیشن نے کیا ڈیمانڈ رکھی؟ اپوزیشن نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ چینی سستی کر دیں، آٹا سستا کر دیں، بجلی سستی کر دیں، پیٹرول سستا کر دیں، مہنگائی کم کر دیں. اپوزیشن نے تو جو ڈیمانڈ رکھی اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ نیب میں 32 ترامیم کر دیں، اور ایک ایک ترمیم آپ پڑھتے جائیں آپ کو واضح طور پہ پتہ چلتا جائے گا کہ کس ترمیم سے کس کے کیس کو فرق پڑے گا اور کس کا کیس بند ہو جائے گا. تو یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. پہلے اداروں پہ حملے کرتے تھے اور بلیک میل کرتے تھے، نام لے کے ڈی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا انہوں نے حملے کیے. اب یہ انہی اداروں کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، منت ترلے کر رہے ہیں. تو یہ سارا مفاد ہے. اگر نظریہ تھا تو یہ کہتے تھے ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم صرف پاکستان کا نظام بدلنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کیوں اقتدار کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں؟ اور 14 برس بعد آپ جو ہے وہ چودھریوں کے ڈیرے پر پہنچ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ آصف علی زرداری صاحب کو ایک طرف بالکل، ذلیل یہ بھی آدمی بڑی کہتی ہیں، انٹرسٹنگ دوسری طرف ڈیولپمنٹ ہے. جی سوری دوبارہ پوچھیے گا. جی میں نے کہا یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. آپ مریم صاحبہ کی بات کر رہے تھے زرداری صاحب کے حوالے سے. جی بالکل، دیکھیں مریم نواز صاحبہ ایک طرف آصف علی زرداری صاحب کو ذلیل آدمی کہتی ہیں، گالی دیتی ہیں، دوسری طرف وہ اسی آصف علی زرداری صاحب کو کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتی ہیں کہ آپ بزرگ ہیں، آپ میرے والد کی طرح ہیں، ہم آپ پہ صدقے باری اور قربان جائیں، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بڑی عقیدت ہے، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں. اور درمیان میں ایک ٹائم ایسا آیا ابھی جب نواز شریف صاحب نے عملاً اپنی پارٹی کو زرداری صاحب کے ماتحت کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہی آپ کے بزرگ ہیں، یہی آپ کے بڑے ہیں، یہی جو یہ کہیں گے وہی میرا حکم ہوگا. تو یہاں تک بات آ گئی جو کچھ عرصہ پہلے تک آپ دیکھیں بلاول صاحب نے کیا کہا کہ میری رگوں میں تو سلیکٹ ہونے والا خون نہیں ہے، لاہور کے خاندان ہے جن کی رگوں میں سلیکٹ ہونے والا خون ہے، یہ سلیکٹڈ رہے ہیں، یہ سلیکٹ ہوتے آئے بالکل ہیں. جب مریم نواز صاحب نے بلاول صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ سلیکٹڈ نیا سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے. پھر آصف علی زرداری صاحب کو بیان دیکھیں کہ میں ان کو اگر معاف کر دوں گا تو مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ میری دھرتی کے دشمن ہے اور اللہ معاف یہ نہیں جاتی کرے. عمرہ کا مجیب الرحمان ہے، بالکل. اور گلی گلی میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا. آج گلی گلی میں جن کے ساتھ لڑنا تھا ان کے در پہ جا کے، ان کی چوکھٹ پہ جا کے، اور وہ وہاں پہ جا کے اور گھٹنے ٹیک رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں. تو یہ منافقت ہے. وہ مولانا فضل بالکل الرحمان صاحب صحیح. کے بیانات اب دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں. کل وہی آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ ایسے گلے لگا کے ملے جیسے یہ یہاں پہ کرتارپور میں جو راہداری ہے وہاں پہ 50 سال بعد 2 بچھڑے بھائی ملے ہیں، اس طرح سے مل رہے تھے. تو یہ سیاسی منافقتیں ہیں. بالکل صحیح. اچھا صدیق، یہاں پہ 2-3 بڑے انٹرسٹنگ سوالات جنم لیتے ہیں. ایک تو میں نون لیگ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کاف لیگ کی اب بہت امپورٹنس ہم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جو 2008 میں جب یہ آؤٹ ہوئی تھی کاف لیگ، تو اس کے بعد سے لے کر 2021 تک بھی، یعنی 2022 میں ہم ایسی امپورٹنس دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں کھانے پر آئیں، دعوت دی جا رہی ہے، جس کا انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے ویسے فضل الرحمان صاحب سے کہ آپ کے کہنے پر میں نے دعوت دی لیکن چودھری برادران نے اس کو ایکسیپٹ نہ کر کے میری تذلیل کی ہے، میری توہین کی ہے. جبکہ عمران خان صاحب بھی ان کی طرف جا رہے ہیں، اتحادی تو وہ ان کے پچھلے 3.5 سال سے ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب بہت عرصے سے بیمار ہیں، لیکن خان صاحب بھی خاص طور پر ان کا ابھی پتہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی اتنی امپورٹنس مل رہی ہے دونوں جانب سے، اس سے کاف لیگ کا جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے وہ امپروو ہوگا، شاید ان کا ووٹ بینک بھی بڑھے، اور نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اگلے انتخابات میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیں مجھے تو سب سے پہلے تو دیکھیں الیکشن جیتنا ہارنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ایک آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ کے بارے میں تاثر ہوتا ہے۔ چودھری برادران کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ بڑے لچپال ہیں، بڑے اچھے ہیں، جس کے ساتھ لگاتے ہیں پھر آخر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، محبت نبھاتے ہیں، دوستی نبھاتے ہیں، وفاداری نبھاتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں آپ قصہ پاری نہ بنتی چلی جا رہی ہیں، یہ اب غلط ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس وقت جتنا کافی نے بلیک میلنگ کی ہے اتنا تو، اور یہ پنجاب کی ایم کیو میں اتنا تو ایم کیو نے بلیک میل نہیں کیا پچھلی حکومتوں کو، جب حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں، جتنا کاف لیگ نے اس حکومت کو بلیک میل کیا۔ سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈز دیے، مرضی کی بیوروکریسی لگوائی، مرضی کی وزارتیں لی، مرضی کا بلدیاتی قانون بنوایا، 7 اضلاع میں اب یہ بلدیاتی الیکشن میں اپنے بندے کھڑے کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بلیک میل کیا۔ اور ابھی بھی دیکھیں آپ، پرویز الہی صاحب ایک دن کچھ کہتے ہیں، اگلے دن کچھ کہتے ہیں، مونس الہی کچھ کہتے ہیں، پرویز الہی کچھ کہتے ہیں، پرویز الہی مونس الہی ایک بات کرتے ہیں اور شجاع صاحب ایک بات کرتے ہیں، طارق بشیر چیمہ مختلف بات کرتے ہیں۔ تو یہ سب ڈرامے بازی ہے، اداکاری ہے، منافقت ہے، اور پیسے وہ اپنے بڑھوا رہے ہیں، ریٹ اور دام اپنے بڑھوا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ فضل الرحمان صاحب کی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ان کے سپہ سالار ہیں، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ قسم کی اپیل کی ہے پوری دنیا کو، چاہے کوئی اب ان سے اتفاق کرے اختلاف کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اب ہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، لہٰذا اب تو عمران خان کو نہ تو وزیر اعظم مانا جانا چاہیے دنیا کی جانب سے، اور نہ ہی ان کو وہ وزیر اعظم کا سا پروٹوکول دیا جانا چاہیے دنیا کی جانب سے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ قانونی طور پر کیا یہ درست بات ہے؟ ایک کانسٹیٹیوشنلی مطلب آپ کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اس کے حوالے سے دنیا کو یہ پیغامات دینا، اور وہ بھی ایک ایسا شخص جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب قائد ہیں، کپتان ہیں، سپہ سالار ہیں اپوزیشن کے، ان کی بات ان کے جو زیر اثر اپوزیشن والے ہیں وہ نہیں مانتے تو دنیا نے ان کی بات کہاں ماننی ہے؟ ان کی بات ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے نہیں مانی تھی، حافظ حسین احمد اور وہ سب الگ ہو گئے، تو دنیا نے ان کی بات کہاں ماننی ہے؟ تو مولانا صاحب کا رائٹ ہے، وہ بات یہ کر سکتے ہیں فرسٹریشن میں۔ اور آپ وہ تصویر دیکھیں جب زرداری صاحب کو انہوں نے ویلکم کیا تو وہ کس طرح مسکراہٹی چہرے پہ، جب زرداری صاحب گئے تو اس کے بعد پریس کانفرنس میں ان کا چہرہ کیسا تھا، تو وہ تصویریں بتا رہی ہیں ان کی فرسٹریشن، پریشانی۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ اعصاب کی جنگ ہے، اپوزیشن کے اعصاب پہ بہت دباؤ آ چکا ہے اور ان کے اعصاب جو ہیں وہ بالکل کولیپس ہونے کے قریب ہیں۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ بس عدم اعتماد ہم لائیں، ناکام ہوتی ہے ہو، تاکہ ہم اس اپنے جو دعوے ہیں، جو نعرے ہیں، ان کے بوجھ تلے جو ہے وہ اب وہ اس کا بوجھ نہیں برداشت کر پا رہے، تو وہ اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ اس فرسٹریشن سے، اس دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کے جو اعصاب کے اوپر دباؤ ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر لائن ڈراپ ہو گئی ہے صدیق جان صاحب کی، ہم ان سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور کا بھی پوائنٹ دے سکیں، کیونکہ اس وقت یہ جو کھچڑی کی بار بار بات کی جاتی ہے کہ کھچڑی پکائی جا رہی ہے، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو گھیر لیا ہے اور ہم اپنی سائٹ پر لے آئے ہیں، جس وقت عدم اعتماد کی بات ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جبکہ اپوزیشن اس وقت بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے اور حکومت سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ کر چکے ہیں۔ اور یہ زبیر عمر صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے برملا ایک ٹاک شو میں اعتراف کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے حکومت کے کہ ہم ان کو توڑیں، جو کہ فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا کہ ایسا ہو سکے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، جس طرح بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ انٹیلیجنس رپورٹس بھی شیئر کی گئی ہیں وزیر اعظم صاحب سے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں ان کے کئی پارلیمنٹیرینز کے، ایم این ایز کے، اور ان کو باقاعدہ لالچ دیے گئے ہیں جس پر وہ مان بھی گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی انونیمٹی برقرار رکھے جانے کی شرط پر یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بس اس چیز کو نہ ڈسکلوز کیا جائے وقت سے پہلے، جس وقت فیصلہ کرنے کی بات آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں اب کس چیز میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ یہ بھی پاکستان کی بڑی دلچسپ ہسٹری رہی ہے اور یہ تاریخ کی کتابوں سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ جس وقت آپ کوئی ماحول بنانا چاہتے ہیں، ایک فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی لمبی لمبی گپیں بھی چھوڑی جاتی ہیں تاکہ اس طرح کی بات کر کر کے وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو 100 بار بولا جائے تو وہ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ کس بات میں کتنی صداقت